جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام نبیوں کا، تمام انبیاءوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک مقدس کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، اور اسے بھی سید الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن تمام کتابوں کا سردار کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل کی ہیں وہ کسی نہ کسی نبیوں پر نازل کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو وہ کسی اور نبی پر نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اپنی نگاہوں کو اٹھا کر پوری دنیا میں دیکھو، نہ میرے نبی کا جوڑا مل سکتا ہے، نہ قرآن مقدسہ کا جوڑا مل سکتا ہے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب قرآن مقدسہ تمام کتابوں کا سردار ہے، اسی طرح جمعہ کا دن تمام ایاموں کا سردار ہے، سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی تمام دینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ دوستو، جمعے کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ایک واقعہ سماعت کرتے چلے کہ جمعہ کا دن تھا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، اور جب خطبہ کا وقت ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف کے پہلے زینے پر، پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھی تو آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھی، پھر آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین۔ تو آپ نے جمعے کی نماز پڑھایا، خطبہ پڑھی، جمعے کی نماز آپ نے پڑھایا۔ جب جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، جب آپ ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا۔ یا رسول اللہ، آپ تو آمین کہہ رہے تھے لیکن دعا کرنے والے دکھ نہیں رہے تھے کہ کس کے دعا پر آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہے، 3 دعائیں انہوں نے کی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ 3 دعائیں کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امی نے پہلا دعا کیا کہ اے اللہ، جب کسی جگہ پر، جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو تیرے نبی کے نام لینے کے بعد بھی تیرے نبی پر درود نہ پڑھے، تو اسے اپنے رحمت سے دور کر دے۔ پتہ چلا کہ میرے نبی کا نام جب بھی کسی جگہ پر لیا جائے، یا دکان میں لیا جائے، یا مکان میں لیا جائے، یا کسی میدان میں لیا جائے، یا دوست نبی کا نام لے یا دشمن نبی کا نام لے، جب بھی کوئی انسان کسی جگہ پر میرے نبی کا نام لے تو نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کرے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل امی نے دوسری دعا یہ کی ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عالم میں پائے اور اسے خدمت نہ کرے تو جبریل نے یہ دعا کی ہے رب کی بارگاہ میں کہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی جو انسان اپنے بڑھاپے کی عالم میں ماں باپ کو پایا، دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، اگر اس کی خدمت اس نے نہ کیا تو جبریل امی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا تو اسے بھی اپنے رحمت سے دور کر دے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل امی نے تیسری دعا یہ کی ہے کہ اے اللہ، جو رمضان شریف کے مہینے پائے اور اس مہینے کا ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، اور اس مہینے میں روزہ نہ رکھے، اور اس مہینے میں اپنی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اسے بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔